بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والخبر هو المجرد المسند به المغایر للصفة المذکورة واصل المبتدا التقدیم ومن ثم جاز في داره زید وامتنع صاحبها في الدار وقد يكون المبتدا نکرة اذا تخصصت بوجه ما مثل والعبد مؤمن خیر من مشرک ورجل في الدار ام امرأة وما احد خیر منك وشر احر ذا ناب وفي الدار رجل وسلام علیک۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ خبر وہ ہے جس کو خالی کیا گیا ہو، مسند بھی ہو، جو کہ صیغہ صفت مذکورہ کے مغایر یعنی مخالف ہو، اور مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جائز ہے فی دارہ زید، اور منع ہے صاحبہ فی الدار۔ اور کبھی کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے جب کہ اس کی تخصیص کی جائے کسی ایک صورت کے ساتھ، مثال کے طور پہ والعبد مؤمن خیر من مشرک رجل فی الدار ام امرأۃ ما احد خیر منک شر احر ذا ناب فی الدار رجل وسلام علیک۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، مبتدا کے بارے میں آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے خبر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی کہ خبر وہ مجرد یعنی خالی کی گئی ہو، یعنی عوامل لفظیہ جس طریقے سے مبتدا پر داخل نہیں ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے خبر کے اوپر بھی لفظوں میں کوئی عامل داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ان زیدن قائمن، اب یہ جو قائمن ہے یہ ان کی خبر ہے، تو بتایا کہ اس کو خبر نہیں کہا جائے گا جو مبتدا کی خبر ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لفظی طور پر عامل داخل ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس پر لفظوں میں کوئی عامل داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے عامل داخل تھا پھر اس کو عامل وہاں سے خارج کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ عامل داخل ہونے کا امکان تھا، تو اسی امکان کی نفی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کے اوپر کسی عامل کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا المسند بھی، وہ جو خبر ہے یہ مسند بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نے مسند بھی کہہ دیا تو اس سے مبتدا سے احتراز ہو گیا کہ مبتدا وہ مسند بھی نہیں ہوتا، بلکہ مبتدا وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ مسند بھی جس کے ساتھ اسناد کی گئی ہو، جس کے ساتھ نسبت کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر ہے نا، زید ضربہ، اب یہ زید مبتدا ہے اور ضربہ کے ساتھ اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، یہ ضربہ کے ساتھ نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس جملے کے اندر جو ضربہ ہے یہ مسند بھی ہے۔ آگے فرمایا المغایر للصفۃ المذکورۃ، وہ جو خبر ہے یہ صفت مذکورہ کے مخالف ہو۔ اب صفت مذکورہ کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہی ہے جو مبتدا کی قسم ثانی ہے، جو صیغہ صفت واقع ہوتی ہے، اور وہ صیغہ صفت جو کہ حرف نفی یا پھر حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کے کو رفع دے۔ اس کے مخالف ہونے چاہیے خبر، کیونکہ اگر اس کے مطابق ہوگی تو پھر وہ خبر نہیں بنے گی بلکہ وہ مبتدا ہی کی قسم ثانی بنے گی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی صورت یہ ہے کہ جو صفت مذکورہ ہے مبتدا کی قسم ثانی، اس کے ساتھ جو مخالفت ہوگی وہ تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ سرے سے صیغہ صفت ہو ہی نہ۔ اب صیغہ صفت کتنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو پچھلے سبق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، اسم فاعل، اسم مفعول، اور اسی طریقے سے مصدر، اسم تفضیل، صفت مشبہ، ان سب کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی صیغہ ایسا ہے جو کہ صیغہ صفت ہے ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جب صیغہ صفت نہیں ہے تو مبتدا کی قسم ثانی بھی واقع نہیں ہوگا، جیسا کہ زید ضربہ میں۔ اب ضربہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صیغہ صفت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فعل ہے اور صیغہ صفت وہ اسم ہوتا ہے، تو دیکھیں یہ بھی کیا بنے گا، یہ خبر بن رہا ہے یہاں پہ۔ یہ اسی طرح جو اس کی دوسری صورت بنے گی وہ یہ ہے کہ صیغہ صفت تو ہے لیکن حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا، وہ مبتدا کی خبر واقع ہو جائے گا۔ جیسا کہ زید قائم میں، اگر آپ قائم میں غور کریں گے تو قائم یہ صیغہ صفت تو ہے لیکن یہ حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد واقع نہیں ہے۔ یا تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ صیغہ صفت بھی ہے اور حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد بھی واقع ہے، لیکن اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہی ہے بلکہ اس میں ضمیر میں عمل کر رہی ہو، تو تب بھی وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا، وہ خبر واقع ہو جائے گا۔ جیسا کہ قائمانی الزیدانی، یہاں پہ قائم یہ صیغہ صفت تو ہے لیکن یہ زیدان اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہی ہے، اس لیے مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے بلکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ وہ صفت مذکورہ کے مخالف ہو۔ آگے فرمایا واصل المبتدا التقدیم، دیکھیے جو مبتدا ہے اس کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مبتدا ہے وہ درجہ ذات میں ہوتا ہے اور جو خبر ہے وہ درجہ صفت کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ وہ صفت اور ایک حالت بتا رہی ہوتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو ذات ہے یہ مقدم ہوتی ہے صفت اور حالت سے۔ جیسے کہ اسی مثال میں اگر آپ دیکھیں گے نا، زید قائم میں، اب زید یہ ذات پر دلالت کر رہا ہے اور قائم یہ اس کی صفت قیام پر دلالت کر رہا ہے،
تو جو ذات ہے وہ مقدم ہوگی اور جو اس کی صفت قیام ہے اس کو ہم مؤخر کریں گے۔ تو یہی فرمایا کہ مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہوتا ہے اور خبر یہ مؤخر ہوتی ہے۔ ومن ثم جازا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مبتدا مقدم ہوگا اور خبر مؤخر ہوگی۔ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں جہاں پر مبتدا یہ مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے، جیسا کہ ہے فی دارہ زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو فی دارہ ہے یہ خبر مقدم ہے اور زید یہ مبتدا مؤخر ہے۔ فی دارہ کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، تو لہذا آپ کا اصول تو ٹوٹ گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو مبتدا ہے وہ مقدم ہوگا جبکہ یہاں پہ تو مؤخر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر مبتدا حقیقت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے۔ وہ کیسے مقدم ہے؟ وہ اس لیے کہ جو دارہ میں ہی ضمیر ہے یہ اسی زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو مرجع ہے وہ مقدم ہوتا ہے اور ضمیر بعد میں آتی ہے۔ تو یہاں پہ اگرچہ مرجع آپ کو لفظوں کے اعتبار سے بعد میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ فی دارہ سے مقدم ہے، تو اس لیے یہاں پر مبتدا حقیقت کے اعتبار سے مقدم ہے۔ تو اس مثال کا یہ بالکل واقعہ ہونا یہ درست ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ایک اشکال اور ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ فی دارہ زید یہ درست ہے، تو پھر صاحبہ فی الدار یہ بھی درست ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں فی دارہ زید یہ تو درست ہے کیونکہ زید یہ مبتدا ہے اور یہ جو ضمیر ہے یہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مبتدا اپنے رتبے اور درجے کے اعتبار سے یہ مقدم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو صاحبہ فی الدار ہے یہ درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ صاحبہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن رہا ہے اور فی الدار یہ خبر بن رہی ہے۔ اب یہ جو ہا ضمیر ہے مبتدا میں یہ ضمیر خبر کی طرح لوٹ رہی ہے۔ اب جب یہ ضمیر خبر کی طرح لوٹ رہی ہے تو خبر بنے گا اس کا مرجع، اور مرجع رتبے اور مقام کے اعتبار سے ضمیر سے مقدم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے خبر مبتدا سے مقدم ہونا یہ لازم آئے گی، جو کہ ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ ہم نے اوپر اصول یہ ذکر کیا تھا کہ مبتدا مقدم ہوتا ہے، خبر مؤخر ہوتی ہے، تو لہذا یہ اصول یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ والی مثال منع ہے صاحبہ فی الدار۔ اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا وقد یکون المبتدا نکرۃ۔ دیکھیں مبتدا کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ مبتدا یہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر یہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر مبتدا نکرہ ہو اور اس میں کسی اعتبار سے تخصیص پیدا ہو جائے، کچھ نہ کچھ اس کی نکارت کم ہو جائے، تو پھر اس کو بھی مبتدا بنانا یہ درست ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے حضرت نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں جن میں مبتدا نکرہ ہونے کے باوجود وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے تخصیص واقع ہو چکی ہے۔ تو یہ فرمایا وقد یکون المبتدا نکرۃ، کبھی کبھی مبتدا نکرہ واقع ہوتا ہے۔ کب؟ اذا تخصصت بوجہ ما، جب اس کی تخصیص کی گئی ہو کسی ایک صورت کے ساتھ۔ اب وہ صورتیں کون سی ہیں وہ یہاں پہ حضرت نے ایک ایک کر کے ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ذکر کی ولا عبد مؤمن خیر من مشرک۔ یہاں پہ دیکھیں یہ عبد یہ نکرہ ہے، مومن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کی صفت مومن لے کر آگے تو پھر اس میں کسی نہ کسی درجہ میں تخصیص پیدا ہوگی، کافر اس سے خارج ہوگے۔ تو اب اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے صفت کی وجہ سے، لہذا اس کا مبتدا بنانا یہ درست ہے۔ عبد مومن موصوف صفت مل کر مبتدا بنے گا، خیر من مشرکین یہ من مشرک یہ متعلق ہو جائے گا خیر کے، اور خیر یہ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اسی مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ اب دوسری مثال دیکھیں ارجل فی الدار ام امرأۃ۔ اب اس کے اندر جو تخصیص پیدا ہو رہی ہے وہ بأحد الجنسین ہو رہی ہے، یعنی نکرہ کو خاص کرنے کا یہ دوسرا مقام ہے جس میں تخصیص ہو رہی ہے دو جنسوں میں سے ایک جنس کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو آپ نے یہاں پہ سوال کیا ارجل فی الدار ام امرأۃ، کہ یہاں پر گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، تو یہاں پہ رجل اور امرأہ یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مبتدا اس لیے بن رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ایک جنس کی تخصیص کی گئی ہے، تو لہذا اس جملے کا بھی یہ مبتدا بنانا یہ درست ہوگا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ما احد خیر منک، کوئی ایک بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو احد ہے یہ نکرہ ہے اور ما یہ نفی کا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب نکرہ تحت نفی ہو تو یہ تعمیم کا فائدہ دیتا ہے، تو مطلب یہ کہ تیرے سے بہتر کوئی ایک نہیں ہے۔ جب تیرے سے بہتر کوئی ایک نہیں ہے تو پھر پتہ چلا کہ تم ہی سب سے بہتر ہو، تو لہذا اس اعتبار سے بھی اس کے اندر تخصیص واقع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب اگلی مثال دیکھیں شر احر ذا ناب، بہت بڑے شر نے بھونکوا دیا کچلیوں والے کو، درندے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ شر یہ نکرہ ہے، نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ اب یہ کیوں مبتدا واقع ہو رہا ہے؟ اس کی دو اعتبار سے وضاحت کی گئی ہے۔ ایک اعتبار سے تو وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ جو شر ہے اس کے اوپر یہ جو تنوین ہے تنوین تعظیم ہے، اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، تو گویا کہ یہاں پہ صفت محذوف ہے شر عظیم،
اور اس صفت محذوف کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہوئی ہے، جس طریقے سے یہاں پر صفت مذکور کی وجہ سے عبد میں تخصیص پیدا ہوئی ہے۔ دوسری اس میں تخصیص اس اعتبار سے ذکر کی گئی ہے کہ یہ جو شر ہے یہ بدل واقع ہو رہا ہے احرہ میں ہوا ضمیر سے، تو ہوا ضمیر یہ مبدل منہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ مبدل منہ یہ مقدم ہوتا ہے اور بدل یہ مؤخر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بدل یہ مقدم آ چکا ہے اور مبدل منہ یہ مؤخر آ چکا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات آپ اور سمجھے کہ اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق مؤخر کرنے کا تھا اور اس چیز کو مؤخر کرنا جس کا حق مقدم کرنے کا تھا، اس سے کلام کے اندر حصر اور تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں چونکہ بدل کو مؤخر ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر مقدم ہو چکا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کے اندر تخصیص پیدا ہوئی ہے اور اس لیے اس کو مبتدا بنانا یہ درست ہے۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں فی الدار رجل، یہاں پہ جو رجل ہے یہ نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا واقع ہو رہا ہے اور فی الدار یہ خبر واقع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر تخصیص اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ فی الدار یہ خبر ہے اور خبر یہ مبتدا کے بعد ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہاں پر مبتدا سے مقدم کر دیا ہے، تو بات یہاں پر بھی وہی ہے، التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق یہ تھا کہ وہ مؤخر ہو، اس سے کلام کے اندر حصر و تخصیص پیدا ہوتی ہے، تو اس میں بھی خبر کے مقدم کرنے کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں سلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ جو سلام ہے یہ اصل میں حقیقت کے اعتبار سے مفعول مطلق ہے سلمت سلامن کا، بعد میں یہ ہے کہ فعل کو حذف کر کے اس کو مبتدا بنا دیا گیا، تو اس کے اندر جو تخصیص پیدا ہوئی ہے وہ تخصیص متکلم کے اعتبار سے پیدا ہوئی ہے کہ متکلم یہ سلامتی کر رہا ہے مخاطب کے اوپر۔ تو یہ کچھ مقامات تھے جہاں پر مبتدا نکرہ ہونے کے باوجود اس کا مبتدا واقع ہونا یہ درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے تخصیص واقع ہو چکی ہے۔